أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق اللہ۔ ایمان والو، کیا میں تم کو بتاؤں ایسی تجارت جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لے؟ وہ یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنے مال اور اپنے جانوں سے۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اگر تم یہ کام کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور تم کو ایسے جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور ہمیشہ کی جنت میں پاکیزہ مکان دے گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دیں گے جس کو تم پسند کرتے ہو، وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد ملے گی اور قریب کی کامیابی اور فتح ملے گی، اور مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ ایمان والو، کیا میں تم کو بتاؤں ایسی تجارت جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لے، نجات دے؟ وہ یہ ہے کہ تم ایمان رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول پر، اور تم جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنے جان کو لے کر۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اگر یہ کام تم کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور تمہیں ایسی جنت میں داخل کریں گے کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور ہمیشہ کی رہنے کی جنت میں پاکیزہ مکان میں داخل کریں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور ایک اور چیز اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائیں گے جس کو تم پسند کرتے ہو، وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد ملے گی اور نزدیک کی کامیابی، اور آپ مومنین کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک اہم چیز کی طرف متوجہ فرمایا ہے، اور جن کاموں کا حکم دیا جا رہا ہے اس کو ایک تجارت سے بتایا جا رہا ہے۔ آدمی تجارت میں، کاروبار میں جب اپنا موڑی روکان کرتا ہے تو پہلے اچھی طرح تحقیق کرتا ہے کہ جس کاروبار میں میں اتر رہا ہوں اس میں خسارے کا امکان کتنا ہے، شکیتا کتنی ہے، کامیابی اور نفع ملنے کا یقین کتنا ہے، اور نفع کتنا پرسنٹ ملے گا، کتنا فیصد ملے گا، کتنا ٹکا نفع ملے گا، امکان کتنا ہے۔ اچھی طرح ساری چیزوں کی تحقیق کرتا ہے۔ جب اس کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ اس میں نقصان کا خطرہ کم ہے اور فائدے کی شکیتا اور امکان زیادہ ہے، پھر وہ جی جان سے اس میں لگ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی ایسا قابل اعتبار جو اس کو یہ بتا دے کہ مجھے اس میں اتنا نفع ملا ہے، تو پھر اس میں آنکھ بند کر کے آدمی لگ جاتا ہے کہ نہیں، قابل اعتبار آدمی ہے، اس نے خود یہ کاروبار کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری فطرت کو جانتے ہیں، ہمارے مزاج کو جانتے ہیں، اسی مزاج کے مطابق اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں
کہ ایسا کاروبار تم کو بتاتا ہوں کہ جس میں ایک آدمی دنیا کے کاروبار میں لگتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ تکلیف کم ہے نفع زیادہ ہے. اللہ فرما رہے ایسا کاروبار ہم تم کو بتاتے ہیں کہ جس میں خطرناک سے خطرناک عذاب جو آنے والے ہیں اس سے چھٹکارا ہے. اور 2 پیسے کا آدمی وہ اگر اطمینان دلاتا ہے تو آدمی آنکھ بند کر کے اس کے کہنے پر اس کاروبار میں لگ جاتا ہے. خالق کائنات آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے رب جن کی بات میں کوئی جھوٹ کا نام نہیں، وہ ہمیں تسلی دے رہے ہیں کہ بہت بڑے عذاب سے تمہارا چھٹکارا ہوگا اور بہت بڑی راحت تمہیں ملنے والی ہے. سرمایہ کیا لگانا ہے؟ ایک آدمی کاروبار کرتا ہے تو پوچھتا ہے کہ بھئی کتنی موڑی روکاں کرنی ہوگی، کہ سرمایہ کتنا لگانا ہے، کتنا وقت کام کرنا ہے، کہ ہوم جاب ہے، یہ تو گھر بیٹھ کر کے کام کرنا ہے، تمہیں کسی جگہ جانا نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم بھی تمہیں جو سرمایہ لگانے کو کہہ رہے ہیں وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. زندگی کا روٹین کوئی چینج نہیں کرنا ہے، تبدیل نہیں کرنا ہے. جس روٹین میں چل رہے ہو اسی روٹین میں کام کرنا ہے. کوئی نئی سی زندگی نہیں ہے، لیکن اسی میں چند کیفیتوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام یہ کاروبار میں لگنا ہے. اور وہ یہ ہے آدمی صبح کرتا ہے، دوپہر ہوتا ہے کھاتا ہے، دوپہر میں شام میں کھاتا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں، لیکن اپنی کیفیت تبدیل کرو کہ اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ. ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی ذات، ان کی صفات کے اعتبار سے جیسے اللہ نے بیان کیا ایسے مانو. اس کو کسی کے ساتھ ایک جیسا ہونا کہ فلاں انسان جیسے ہیں، فلاں چیز جیسے نہیں، اللہ کی کسی کے ساتھ تشبیہ نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنی تمام طاقتوں میں یکتا ہیں، اکیلے ہیں، اور بغیر دیکھے ماننا ہے. ہم نے نہ اللہ کو دیکھا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن دلائل سے پتہ چل گیا کہ اس زمین اور آسمان کا ایک مالک ہے اور وہ اکیلا ہی ہے، اور وہی اس دنیا کی ساری چیزوں میں اپنا تصرف رکھتا ہے، وہی اونچا اور نیچا کرتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے. اور عزتوں میں ذلت اور ذلتوں میں عزت دینے کی وہ تو قدرت رکھتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی والدہ نے صندوق میں پیک کر کے دریا میں ڈال دیا. ظاہری طور پر بربادی کے سارے سامان دریائے نیل میں ڈالا ہے. کتنی بڑی بڑی مچھلیاں، اتنا ننھا سا بچہ، پتہ نہیں ندی اس کو بہا کر کے کہاں لے جائے گی، اور کوئی مچھلی اس کو کھا جائے گی، پانی اس کو نقصان پہنچائے گا. ظاہری طور پر ذلتی کے اور برباد ہونے کے سارے اسباب. اور ایک طرف اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی، انرضعی، اس بچے کو دودھ پلاؤ. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، جب تمہیں اس کی ذات پر ڈر محسوس ہونے لگے دریا میں ڈال دینا، ندی میں ڈال دینا. وَلَا تَخَافِي، ڈرنا مت کہ کیا ہو جائے گا میرے بچے کا، اور بچہ تم سے جدا ہو جائے گا تو اس جدائیگی پر غم مت کرنا. وَلَا تَحْزَنِي، یقین رکھو ہماری قدرت پر، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم اس کو تمہارے پاس واپس لائیں گے. اور واپس لائیں گے نہیں، ظاہری طور پر بربادی کے اسباب ہے. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اس کو رسولوں میں سے بنائیں گے. اور اولو العزم 5 رسول آئے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام آ گیا. اللہ وہ قدرت والا ہے. الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. مکے کی زندگی میں
یہ آیات نازل ہوئی جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مظلومیت کے ساتھ زندگی گزارنی پڑ رہی تھی، اور اس زمانے میں دو سپر پاور تھے، ایک روم سپر پاور تھا اور ایک فارس سپر پاور تھا۔ رومی لوگ جو تھے وہ اہل کتاب تھے، آسمانی کتاب کو ماننے والے تھے، اگرچہ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تھا، لیکن ان کے پاس آسمانی کتاب کا عقیدہ تھا۔ فارسی لوگ جو تھے وہ اگنی پوجک، آگ کے پجاری تھے، مشرک۔ حال یہ ہوا ایک سپر پاور کا نام مٹانا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ کچھ ایک بچے کو گرانا چاہتا ہے تو بھی اس کو طاقت لگانی پڑتی ہے، ملک کو گرائے تو اس کو طاقت لگانی پڑتی ہے، پارٹی کو گرائے تو طاقت لگتی ہے، تو سپر پاور کو ختم کرے تو بڑی طاقت لگتی ہے۔ اور ایسی طاقت فارسیوں نے لگا دی رومیوں پر کہ تاریخ میں لکھا ہے، سیرت میں ہے کہ ایسا حال ہوا کہ رومی بادشاہ جو تھا، رومی امپائر، اپنی حکومت بچانے کی بات تو دور رہی، اس کو اپنی ذات بچانے کے لیے اپنے ملک میں پناہ نہیں مل رہی۔ اور ان حالات میں قرآن یہ کہہ رہا تھا، اچھا یہ جب بات ہوئی، خبر پہنچی، تو مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو تانے دینے شروع کیے کہ دیکھو یہ رومی لوگ اہل کتاب، یہ فارسی لوگ مشرک، وہ ہم سے قریب، یہ تم سے قریب، انہوں نے ان کو تمہارے ہم خیال لوگوں کو پچھاڑا ہے، ایک دن ہم بھی تمہیں ختم کریں گے۔ اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، الف لام میم غلبت الروم، رومی لوگ مغلوب ہو گئے۔ کہاں؟ کہ حجاز مقدس کے قریب میں، ازروات اور بصرہ کے قریب میں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی، جس میں رومی امپائر کو پارسی امپائر نے ایسی شکست دی تھی کہ اس کو بھاگنا پڑا تھا، کہ قریب کی جگہ میں۔ لیکن بات سنو، آج مغلوب ہے، چند سالوں میں 3 سے لے کر 9 سال کے درمیان میں ایک دن رومی پھر فارسیوں پر غالب آ جائیں گے، اور اس دن مسلمان خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے۔ اللہ وہ قدرت والا ہے کہ ذلتوں میں عزت دینے والا اور عزتوں میں ذلت دینے والا ہے۔ ہماری کامیابی، ہماری ناکامی ایمان کے ہونے اور ایمان سے محروم ہونے پر اللہ نے رکھی ہے۔ دنیا کے 2 پیسوں سے، آنے اور جانے سے، اور کسی کے آنے اور کسی کے جانے سے ہمارا کوئی اثر نہیں ہے۔ اللہ کیسی قدرت والے ہیں۔ 7 سال گزرتے ہیں، بدر کا میدان لگا ہے، بدر میں مسلمان گنے چنے 80 گھوڑے ہیں، زیادہ ساز و سامان نہیں ہے، ادھر 1000 کا لشکر، اور یہ چلے ہیں صحابہ 313 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ایک تجارتی قافلہ کو روکنے کی نیت سے چلے، لڑنے کی نیت سے نہیں چلے، اور روک کر کے اس کا سامان لے لیں گے، کیونکہ مکے میں ہمارا بہت سامان انہوں نے روک دیا ہے۔ اور مکہ سے ابو جہل کی سرکردگی میں، سپہ سالاری میں لشکر جو آ رہا ہے وہ لڑنے کے موڈ سے آیا ہے، اور آدمی جب لڑنے کے موڈ سے آتا ہے نا تو تیاری کر کے آتا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے غلبہ دیا۔ ظاہری طور پر تو وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، تم تو چاہ رہے تھے کہ کانٹا چبھے نہیں اور مال پانی مل جائے، یعنی لشکر کو روک کر کے، وہ قافلے کو روک کر کے، تجارتی قافلے کو روک کر کے محنت کچھ زیادہ کرنی نہ پڑے اور بہت سارا مال مل جائے۔ اللہ نے پوری حقیقت بیان کر دی، اور اللہ یہ چاہ رہے تھے کہ حق کا بول بالا ہو جائے، تمہاری مسلح فوج سے پوری ٹیکنالوجی کے ساتھ اور پوری طاقت کے ساتھ آئے ہوئے جماعت کے ساتھ تمہیں بھڑا دے اور تمہیں غلبہ دے دے۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ ہوا ایسا ہی۔ بدر کی کامیابی
ہوئی اور ادھر رومی لوگ فارسی لوگوں پر جیت گئے، اس کی خبر پہنچی، ایک ساتھ دو خوشخبری۔ اس اللہ پر یقین جو اپنی ذات اپنی صفات میں تنہا ہے، اس اللہ پر ہمارا یقین ہے۔ دنیا کی دولت سے بڑھ کر کے دنیا داروں کو دنیا کی دولت پر چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے، اور اس سے بڑھ کر کے اللہ کی قدرت پر ہمیں یقین پیدا کرنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایمان، اللہ پر بھی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ہم نماز روزہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے مطابق کر لیں، اتنا ہی ایمان یہ ہے، یہ بھی ضروری ہے، لیکن صرف اتنے پر کفایت نہیں ہے۔ پوری ایک زندگی کے گزارنے کے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، جس میں اعتقادات، ایمانیات بھی ہے، عبادات بھی ہے، معاشرت بھی ہے، معاملات بھی ہے، اخلاق بھی ہے۔ ساری زندگیوں میں پانچوں شعبوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا یقین پیدا کرنا، کمی کوتاہی ہو جانے پر توبہ کرنا، اس کو کہا جاتا ہے ایمان بالرسول۔ پھر اس دین کی سربلندی کے لیے اللہ کی راہ میں اللہ کا دیا ہوا مال اور اللہ کی دی ہوئی جان کو لگانا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کو متنبع کرنے کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ اپنے جان اور مال کو تم لگا دو اللہ کے راستے، بلکہ یوں فرمایا تم لگا دو اللہ کے راستے میں اپنے جان مال کو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لگانے۔ اس کو پہلے بیان کیا کیونکہ کہ ہماری طاقت اور توانائی جہاں کہیں بھی خرچ ہو رہی ہے، پہلے یہ طے کرو کہ اللہ کی راہ کے لیے مال کس نیت سے لگ رہا ہے، پہلے یہ طے کرو پھر لگاؤ۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، پوری دنیا کا مال لگ رہا ہے، پوری دنیا اپنی ہر جاندار اپنی جان لگا رہا ہے، لیکن اللہ کے خاطر لگ رہا ہے۔ کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن اس کو اللہ کے دربار میں ثابت کرنا اہم ہے کہ الہ العالمین میں نے یہ کام آپ کے لیے کیا تھا۔ اس حدیث کو یاد کریں کہ جس میں اللہ تبارک تعالیٰ مالدار کو بلائیں گے اور کہیں گے بھائی تجھے بہت مال دیا تھا کہ بہت بڑا ہے، اور کوئی بھی آتا تھا میں چھوڑتا نہیں تھا، سب کو ہی دیتا تھا، کہ نہیں میرے لیے نہیں کیا تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہے وقت قیل، اور تجھے تو کہا جا چکا، وہ تیرا مقصد تجھے دنیا میں مل چکا، لوگ تیری تعریف بہت کرتے تھے، ایک سیٹھ صاحب آ گئے، تجھے تیری خواہش مل گئی، فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو منہ کے بل گھسیٹتے جہنم میں ڈالیں گے۔ اس لیے اللہ کے دربار میں اللہ کی دی ہوئی توانائی، طاقت، صلاحیت، ہوشیاری، مال، اولاد، بیوی، بچے، یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے اللہ کے خاطر لگانا، اس کو کہا ہے تجارت کا سرمایہ۔ یہ پونجی ہمارا کیپٹل گین، جب اس کو صحیح لگائیں گے تو پھر اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا منافع جو ہے، انٹرسٹ جو ہے وہ یہ، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے لیے اس میں بہت بہت خیر کی چیز ہے۔ 2 پیسے کا آدمی، اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا 2 پیسے کا آدمی یقین دلاتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے بہت فائدہ اس میں، تو آدمی آنکھ بند کر کے کام کر دیتا ہے۔ یہاں تو اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس پر کیا دیں گے انعام کے طور پر، کہ تمہاری پچھلی زندگی میں جو کچھ کمی کوتاہی ہوگی سب معاف۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیشہ کی جنت دیں گے، اور انسان کی ساری محنت دوڑ دھوپ یہ ہوتی ہے میرا مکان اچھا بن جائے اور میرے مکان میں سہولیت سب ہو جائے، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں ہمیشہ رہنے کے باغات میں بہت عمدہ مکان ہم دیں گے۔ صحابہ کی زندگیوں میں اصل تو آخرت ہی تھی، یہ آخرت کے فائدے بتائے، لیکن ساتھ ساتھ میں انسان کی طبیعت ایسی ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بنا ہے بڑا جلد باز، ابھی کیا ملے گا وہ بتاؤ نا۔ اسے کسی کو بھی کوئی بندہ کوئی دعا پوچھتا ہے تو پوچھتا ہے کہ کیا ملے گا، تو اپنے بتاوے آخرت کہ اور کچھ کہنے کا وہ بول نہیں پاتا، لیکن مقصد یہ ہے کہ یہاں کیا ملے گا۔
اللہ بھی اس کو جانتے ہیں کہ اخرى تحبونها، ایک اور چیز ہم تم کو دیں گے، تم بہت پسند کرتے ہو اس کو، وہ ہے ابھی یہاں کیا ملے گا؟ نصر من اللہ، تم بے سہارا ہو، تم بے یار و مددگار ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارا کوئی نہیں ہے، ہم تمہارے بنیں گے۔ نصر من اللہ، اللہ کی طرف سے مدد ملے گی، اور اللہ جب کسی کی مدد پر آ جاتا ہے تو پوری دنیا مل کر کے اس کا نقصان نہیں کر سکتی۔ ہم نے قریب مدت میں بھی دیکھا، آئندہ جب حضرت مہدی آئیں گے تب جو لوگ زمین پر زندہ ہوں گے وہ لوگ دیکھیں گے۔ اس زمانے میں بھی ایسا نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی نہیں ہوگی، اس زمانے میں بھی لوگ مخالف ہوں گے، اور ایک لشکر حضرت مہدی کی مخالفت میں اسلام کے نام پر نکلے گا۔ ایسا نہیں کہ کوئی کہے گا کہ یہ ہم کافر ہیں اور یہ مسلمان ہیں، ان کی بات چلنے نہیں دیں گے، تب تو وہی حجاز مقدس میں غرق ہوگا اور زمین میں زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ اس لیے یہ تو ہونے ہی والا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جب مدد کرنے پر آ جاتے ہیں کسی کی، اللہ مدد کر کے بتا دیتے ہیں۔ 1000 کے لشکر میں 313 کو غلبہ دیا، لاکھوں کے سامنے ہزاروں کو غلبہ دے دیا، اور ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے اور آئندہ بھی ہوگا۔ وفتح قریب، اور قریب کی فتح، اس سے دو مطلب ہے۔ ایک تو یہ کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا قریب ہے، تو مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم ایمان پر، ایمان باللہ، ایمان بالرسول پر، اور راہ خدا میں اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے اپنے جان اور مال کو اللہ کے راستے میں لگانے کا جب فیصلہ کر کے امت آگے بڑھ جائے گی، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی عرب میں عجم میں اسلام کا بول بالا کریں گے، اور ہوا۔ اور اگر صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے ہیں تو صحابہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ خیبر فتح ہوگا، مکہ فتح ہوگا، اللہ تبارک نے کر کے بتا دیا۔ وبشر المؤمنین، اور اللہ اپنے نبی علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ مومنین کو خوشخبری دو۔ ہمیں مغیبات کا یقین پیدا کرنا ہے، اللہ کی قدرت کا یقین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور طریقت کا یقین کہ اسی دین میں کامیابی ہے، انہی طریقوں میں کامیابی ہے۔ جب یقین ہوگا تب آدمی اپنی پھر طاقت لگاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کامیاب کر کے بتائیں گے۔ صحابہ کو کر کے بتایا، تابعین کو کر کے بتایا، تبع تابعین کو کر کے بتایا۔ ظاہری طور پر آدمی مرتے دم تک بھی بیچارہ دبا رہ سکتا ہے، لیکن اللہ کامیاب کرتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے فرمایا، عثمان، لوگ تمہارے پاس آ کر ضد کریں گے، قمیص اتار دو، لیکن تم مت اتارنا۔ آپ علیہ السلام نے صاف صاف نہیں کہا، اشارے میں فرمایا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جا رہا ہے کہ تم خلافت چھوڑ دو، حضرت نے نہیں چھوڑا۔ آخر میں کیسے حالات ہوئے؟ جس گھر میں ہیں اس گھر میں سے ان کو اس مسجد نبوی میں، حضرت خود بھی فرما رہے ہیں کہ لوگوں، مسجد نبوی تنگ پڑ رہی تھی، میں نے اپنے گھر کا مال لگا کر کے اس کو کشادہ کیا، اور آج مجھے اس مسجد میں نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے۔ وہ کنواں جس کا میٹھا پانی یہودی لوگوں کو مہنگی قیمت میں بیچتا تھا، میں نے اس کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا، آج اس میٹھے پانی سے ایک بوند پانی مجھے پینے کا حق نہیں دیا جا رہا ہے۔ ظاہری طور پر تو حالات بہت تنگ تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسی عزت دی۔ مومنین کو دنیا کے ظاہری حالات سے ہرگز متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اصل ہماری کامیابی جو رکھی ہے وہ ہماری ایمان کی، اعمال کی سلامتی پر دل کا جو سکون ہے، دل کا سکون، اور آخرت کی جو کامیابی ہے وہ اصل کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یقین عطا فرمائے۔